إنما هي متاع وإن الآخرة هي دار القرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو لائف ہم سپینڈ کر رہے ہیں یہ اتنی اہم ہے کہ اس کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی اسٹریٹ گائیڈ لائنس دی ہیں کہ یہ لائف ہم نے کیسے سپینڈ کرنی ہے، ہماری پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے، ہم نے اپنی لائف کے ڈیسیجنز کیسے کرنے ہیں، ہماری زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں جو اکارڈنگ ٹو ہماری خواہشات ہوتی ہیں، جو ہماری وشز ہوتی ہیں، بالکل انہی کے مطابق ہوتی ہیں. اور اکثر لائف میں اس طرح کی بھی سرکمسٹانسز آتے ہیں کہ جو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے. تو اس زندگی کو کس طرح گزارنا ہے اور ہماری حیثیت اس دنیا میں کیا ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تفصیل سے سمجھایا، سکھایا، کر کے بتایا. تو ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی اجنبی رہتا ہے یا جیسے کوئی مسافر ہو. تو یہ اتنی کلیئر ایگزامپل سے یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ دیکھو دنیا میں ایسے رہنا ہے کہ جیسے تم اپنی دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے یا کوئی مسافر رہتا ہے. تو یہ وہ ایک حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم نے ایسے لائف سپینڈ کرنی. اور جب آپ مسافر کو دیکھتے ہو نا تو کچھ ایسے ٹریٹس ہیں جو مسافر میں ہوتے ہیں اور جو ہمیں اپنانے کا حکم ہے. مثال کے طور پہ جو مسافر ہوتا ہے پہلی چیز اس کو یہ پتا ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے چلا ہے، تو اس کو اپنے اوریجن کا پتا ہوتا ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مسافر ہونے کا اور اس مسافر سے تشبیہ دی ہے تو اس کا مطلب پہلی چیز ہمیں یہ پتا ہونی چاہیے کہ ہماری اوریجن کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، کدھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، کیا ہماری تخلیق یہی ہے کہ جو اس دنیا میں ہے یا اس سے پہلے بھی کچھ تھا. تو اس لیے جو مسافر ہوتا ہے اس کو اپنے اوریجن کا پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے چلا ہے، کہاں سے اس کا سٹارٹ ہوا ہے. تو اسی طرح سے ہمیں بھی اس بات کا پتا ہونا کہ ہمارا سٹارٹ کیا ہے. ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے یکسو ہو کر کہا قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پہلے اپنے اوریجن کا پتا ہونا چاہیے. لیٹس ٹیک این ایگزامپل، اف یو وانٹ ٹو گو ٹو مری، تو آپ کو پتا ہوگا نا آپ نے کہاں سے چلنا. آپ کو پہلے اپنا انیشیل پوائنٹ تو پتا ہونا چاہیے نا. آج کل بہت ساری پک اینڈ ڈراپ سروسز آ گئی ہیں، تو جب آپ اوبر ایپ چلاتے ہیں تو وہاں پہ پک اپ پوائنٹ آتا ہے. پک اپ پوائنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ نے مینشن کرنا ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ کا سفر سٹارٹ ہو اور اس کے بعد ڈیسٹینیشن پوائنٹ ہوتا ہے. تو پہلے آپ کو پک اپ پوائنٹ دینا ہوتا ہے کہ جدھر سے آپ کا سفر سٹارٹ ہو. تو جب تک آپ کو اپنے پک اپ پوائنٹ کا ہی نہیں نہ پتا، آپ کو اپنے اوریجن کا ہی نہیں پتا، تو آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کی ڈائریکشنز کیا ہونی چاہیے. یہ ایسا ہی ہے کہ جب آپ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے. میں نے میٹرک آپ نے سائنس میں کیا تھا یا آرٹس میں کیا تھا، آپ نے کمپیوٹرز میں کیا تھا یا بایولوجی میں کیا تھا. اسی طرح سے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے ایف ایس سی کیسے کی تھی. تو آپ کو اپنے اوریجن کا پتا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ ڈیسیجن صحیح لے سکتے ہیں. دیکھیں
اس کی مثال ہے، ایک شخص ہو جو کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کی جو لائف ہے اس کی، اگر اس کو یہی نہ پتا ہو کہ میں نے جو پہلے جو اپنی ایجوکیشن لی ہے وہ کن سبجیکٹس میں لی ہے، میری مہارت کن سبجیکٹس میں ہے، میری سٹارٹنگ کیا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے لیے آگے اچھے سبجیکٹس چوز نہیں کر سکتا۔ پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کن سبجیکٹس میں اچھا تھا اور میری اوریجن کیا تھی۔ اسی طرح سے جب انسان کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ میری اوریجن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کے لیے ڈیسیجنز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جتنے لوگ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے خدا کی ذات سے انکار کیا، دین سے انکار کیا، ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا کہ وہ اپنے اوریجن کو ہی بھول گئے۔ ان کے پاس سوائے ڈارون تھیوری کے یا اس طرح کی فضول تھیوریز سے کچھ اور رہ ہی نہیں گیا۔ انہوں نے اسی کو ہی حقیقت سمجھ لیا کہ پتہ نہیں ہم بیکٹیریا سے بنے یا بندر سے بنے، کس چیز سے بنے، اور وہ اتنے ڈسٹریکٹ ہو گئے کہ ان کو جب اپنے اوریجن کا ہی نہیں پتا چلا تو وہ ایسٹرے ہو گئے، بالکل گمراہ ہو گئے۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کہاں سے چلے تھے، کدھر جانا تھا۔ تو اسی طرح جب تک انسان کو اپنے اوریجن کا نہیں پتا ہوتا تب تک اس کے لیے ڈیسیجن کرنا، وہ صحیح ڈیسیجن کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو ڈیزائن کیا ہے اس کا اوریجن یہ ہے کہ وہ عالم ارواح سے اللہ نے اس کو یہاں بھیجا ہے۔ یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، آپ یہاں پہ بائی چوائس نہیں آئے۔ یہاں پہ ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے چاہا تھا کہ میں اس شہر میں اس جگہ، یہ میرے پیرنٹس ہو، یہ میری فزیک ہو، یہ میرے سوشل سرکل ہو، یہ میرا سوشل سٹیٹس ہو، آپ نے ان میں سے کچھ بھی چوز نہیں کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوریجن کا سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ میرا اوریجن کیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اب جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے کسی ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے، جب وہ ایگزامینیشن ہال میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے کس سبجیکٹ کا پیپر ہے، میری ہسٹری کیا ہے، میں نے کیا تیاری کی ہے، کون سے سبجیکٹس میں نے پڑھے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کیپیبل ہوتا ہے کہ اب وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے اس کے ریلیونٹ جو سبجیکٹس ہیں ان کی ایگزامینیشن کر سکے۔ تو اس کا مطلب کہ آپ کو اپنی ہسٹری کا اور اپنے اوریجن کا معلوم ہونا انتہائی ضروری۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے اکثر کبھی نہ کبھی ہم بیمار ہوتے رہتے ہیں، یا ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، تو ڈاکٹر سب سے پہلے ڈائگنوسس کرتے ہیں۔ ڈائگنوسس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ اس بیماری کی ریزن کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی اوریجن کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو بیماری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کو بخار ہے تو ڈاکٹر یہاں سے نہیں سٹارٹ ہوتے کہ اس کو بخار ہے، ڈاکٹر یہ دیکھتے ہیں کہ اس بخار کی ریزن کیا ہے، اس بخار کا اوریجن کیا ہے، اور جب وہ اوریجن تک پہنچ جاتے ہیں تو پہلے اس اوریجن کو ٹھیک کرتے ہیں، اس بیماری کے وہ جو اس کی بنیاد ہوتی ہے پہلے اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا پک اپ پوائنٹ کون سا ہے۔ اب جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مثال دی مسافر سے کہ ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب آپ مسافر ہیں تو آپ کو اپنے پک اپ پوائنٹ کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا سفر سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا۔ تو ہمارا سفر اس دنیا سے سٹارٹ نہیں ہوتا، آپ پلانٹ ارتھ سے آپ کی بگننگ نہیں ہے، بلکہ پلانٹ ارتھ سے تو آپ کو باڈی ملی، آپ کا اوریجن اس سے بہت پہلے عالم ارواح سے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ارواح کی فارم میں رکھا ہوا تھا، تو اوریجن وہ ہے۔ تو اسی طرح جب اب اسی مسافر کو آپ لے لیں تو جو بھی مسافر ہوتا ہے نا اس کو ہمیشہ ایک چیز اس کے اندر کانشیسنس کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اس کی ڈیسٹینیشن، اس نے جانا کدھر ہے۔ ایسا نہیں ہوتا آپ ایک شخص گھر سے نکلے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے جانا کدھر، اس کو اپنی منزل کا بھی معلوم ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو اپنی منزل کا نہیں پتا تو آپ ایسے شخص کو مسافر نہیں کہتے، آپ ایسے شخص کو بھٹکا ہوا کہتے۔ مسافر تو وہ ہوتا ہے جس کو اپنے پک اپ پوائنٹ کا بھی پتا ہو اور جس کو اپنی ڈیسٹینیشن کا بھی پتا ہو۔ اوبر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ ڈیسٹینیشن پلیس کرتے ہیں اور پھر آپ کا ڈرائیور آپ کو وہاں تک لے کر جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے
جب تک ہمیں اپنی ڈیسٹینیشن کا نہیں پتا تب بھی ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا روٹ کیا ہے. تو ڈیسٹینیشن کا جو ایک نالج ہوتا ہے، یا آپ اس کو ایسے کہیں کہ اگر ایک سفر ہے جو کہ 24 آورس کا ہے، لاہور سے کراچی کا سفر کتنا ہے؟ میرا خیال ہے 24 گھنٹے کا ہوگا، کتنے کا ہوگا، میں نے کبھی ویسے ٹریول نہیں کیا، بہرحال کئی گھنٹے کا سفر ہے. اب وہ جتنا بھی سفر ہے تو جو مسافر ہوتا ہے اس کے کانشیسنیس میں اپنی ڈیسٹینیشن کا علم لازمی ہوتا ہے. اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کراچی ہی جانا ہے، تبھی تو وہ صحیح اس کو کہتے ہیں نا ٹرنز لے سکتا ہے. تو اس پورے سفر میں فار ایگزامپل اگر 24 گھنٹے کا سفر ہے تو 24 گھنٹے کے سفر میں کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی ڈیسٹینیشن چینج ہو، اس کی ڈیسٹینیشن سیم رہتی ہے. تو یہ مسافر کی کوالٹی ہوتی. تو اسی طرح جب ہم اس دنیا میں مسافر ہیں تو ہمیں بھی اپنی ڈیسٹینیشن کو کلیئر رکھنا ہے. ہماری ڈیسٹینیشن آخرت، ہماری ڈیسٹینیشن یہ دنیا نہیں ہے، ہماری ڈیسٹینیشن وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے سیٹ کیا. اچھا، اور یہی چیز جو ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف میں ہمیں کثرت سے ملتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ یہ پورا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، اور جہاں آرام فرما رہے تھے تو وہ ایک چٹائی تھی. تو آرام فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کچھ نشانات پڑ گئے. تو جو صحابہ تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم پر یہ نشانات پڑ گئے ہیں تو ہم آپ کے لیے کوئی اپنے لیے کچھ آرام دے، کچھ جس کو ہم کہتے ہیں نا کچھ کمفرٹ رکھ لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ مجھے اس دنیا سے کیا سروکار. عجیب الفاظ ہے حدیث شریف کے کہ ومان الا فی الدنیا، کہ میرا اس دنیا سے کیا سروکار. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے ہی ہوں جیسے ایک سوار کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، پھر وہ ذرا آرام کرنے کے بعد اسے چھوڑ کر چل دیتا ہے. تو ایسی خوبصورت اگزامپل سے ہماری پوری زندگی کی فلسفی سمجھ آ جاتی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے کیا سروکار. اور آج ہمارا مسئلہ یہ ہمارے لیے سب کچھ یہ دنیا ہی بن گئی ہے. ڈیسیژنز جتنے ہمارے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ہماری دنیا کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم لیک کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے اس دنیا سے کیا سروکار. اور ہمیں سروکار اس دنیا سے. ہماری ہر چیز اس دنیا کے لیے، ہمارے ڈیسیژنز دنیا کے لیے ہو رہے ہوتے. بس کسی طرح مال بڑھ جائے، کسی طرح شہرت بڑھ جائے، کسی طرح سوسائٹی خوش ہو جائے، میری سوشل ایکسیپٹنس بڑھ جائے. تو یہ وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس پہ ہمارے ڈیسیژن نا پھر اس کے مطابق ہو رہے ہوتے. انسان کے ذہن میں جو ڈیسٹینیشن ہوتی ہے نا اس کے مطابق وہ زندگی کے موڑ لے رہا ہوتا ہے. اگر ہماری ڈیسٹینیشن آخرت ہو تو پھر ہماری زندگی کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہوں. اچھا، اگر ہم صحابہ کی لائف پڑھتے ہیں نا تو ہمیں بہت کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں بہت عجیب لگتا ہے کہ صحابہ کیسے تھے کہ دنیا کی کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے. یعنی کہ ایسے ڈیسیژنز تھے کہ اگر آج کے دور میں کوئی کرے نا تو اکثر لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو بڑا ایکسٹریمسٹ ہے. مطلب وہ ایسے کہہ دیں گے کہ یہ تو بہت ایکسٹریمسٹ ہے. پھر کہیں گے اچھا یہ تو فنیٹک ہے. اگر کوئی آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے نا کہ اکثر نوجوان ہوتے ہیں وہ اپنی لائف کو چینج کر رہے ہوتے ہیں، دین پر آ رہے ہوتے ہیں، ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو دین کی طرف لے کر چل رہی ہوتی. تو پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں، دوست کہہ رہے ہوتے ہیں یار ابھی عمر نہیں کیا ہے، ابھی تو تم جوان ہو، ابھی تو بہت عیاشی کرنی ہے. لڑکوں کو کہتے ہیں بھائی تمہاری جاب نہیں لگنی، مارکیٹ میں کوئی تمہیں پوچھے گا نہیں، اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. پھر لڑکیوں کو کہہ رہے ہوتے تمہارے رشتے کیسے آئیں گے، اور تم جو ہے اپنے آپ کو ایسے رکھا کرو. ہاں پھر ایک یہ جملہ ہوتا ہے اتنا بھی نیک نہیں ہونا چاہیے، ناٹ سو مچ پائس یو نو. تو وہ کہتے ہیں اتنا بھی نیک نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک حد تک ہوتا ہے، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اور سیم آرگیومنٹ
دنیا کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بہتر سے بہتر ہو. آج حال یہ ہے یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کو, کئی اسٹوڈنٹس تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ اے گریڈ سے اے نیگیٹو دیتے نا, لڑ پڑتے ہیں, سر ہمارا اے بنتا تھا, آپ اے نیگیٹو ہے, یعنی کہ خوش ہی نہیں ہوتے, راضی ہی نہیں ہوتے, اے سے اوپر بھی کوئی گریڈ ہو ان کو وہ چاہیے. دنیا میں یہ حال. اچھا کسی جگہ جاب کر رہے ہیں تو میکسیمم سیلری ہم ڈیزائر کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈریس لینا, بہترین قسم کا ڈریس ہمیں چاہیے, لو کوالٹی ہم پسند نہیں کرتے. اب مطلب مزاج ایسا بن جاتا ہے نا ہر چیز میں, دنیا کی دو چیزیں بھی بہتر سے بہتر, بہتر سے بہتر. 5 مرلے کا گھر ہے, اب خواہش ہوتی ہے کہ 10 مرلے کا ہو جائے. 10 مرلے کا گھر ہے, خواہش ہوتی ہے کنال کا ہو جائے. پھر کنال خواہش ہوتی ہے 2 کنال کا ہو جائے. یہ تو اینڈ ہی نہیں ہوتی ڈیزائر, اینڈ لیس ڈیزائرز ہیں. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ یہ بنی آدم کی اس کی یعنی کہ فطرت ایسی ہے کہ اگر اس کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو دوسرے کی تمنا کرے گا, اور دوسری مل جائے تو تیسرے کی تمنا کرے گا, یہاں تک کہ اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی. تو ہمارے اور صحابہ کے درمیان ایک بہت بڑا بنیادی فرق جو لائف میں تھا, ایک تو فرق وہ ہے نا جو کہ صحبت تھی ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس صحبت سے جو ان کو ایک چیز حاصل ہوئی تھی وہ یہ کہ ان کی ڈیسٹینیشن واضح. جتنے صحابہ تھے تقریباً 1,24,000 کے قریب جو صحابہ تھے, سب کو اپنی ڈیسٹینیشن واضح تھی کہ ہم نے جانا کدھر, اور ان کے فیصلے اسی کے مطابق ہوا کرتے. اب مطلب ایک مثال ہے, آپ دیکھو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب امیر المؤمنین بنتے ہیں تو وہ نا کپڑے کا کاروبار کرتے تھے, اور جب وہ امیر المؤمنین بنے تو صحابہ نے, جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, مختلف جو بڑے جلیل القدر صحابہ تھے وہ شامل تھے. تو انہوں نے یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ امیر المؤمنین آپ اگر یہ کپڑے کا کاروبار کریں گے ساتھ ساتھ تو آپ حکومت کے کام کیسے کریں, تو آپ تو امیر المؤمنین, آپ نے تو سارے معاملات دیکھ لیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اگر میں کماؤں گا نہیں تو میں کھاؤں گا کہاں سے, مجھے ایفرٹ کرنی ہے. تو انہوں نے سب نے یہ کنسنسس کیا کہ آپ بیت المال سے ایک تنخواہ لے لیا کریں, تاکہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ آپ کے کاروبار میں نہ لگیں بلکہ پوری طرح سے آپ حکومت کے جو کام ہیں ان کو لے کر چل سکیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب جب یہ ڈیسائیڈ ہونے لگا کہ کتنی تنخواہ لینی چاہیے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے جو لویسٹ پے ہے وہ میری ہونی چاہیے. کین یو امیجن پرائم منسٹر عمران خان صاحب وہ کہے کہ میری تنخواہ, وہ تو فرماتے تھے 2 لاکھ میں بھی میرا گزارا نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کہ ان کے ڈیسیجنز کیا تھے, کیا وجہ ہے کہ ہمیں ان کے ڈیسیجنز لاجیکل نہیں لگتے. اب یہ بات اگر کہیں نا تو اکثر لوگ کہیں گے یار یہ لاجیکل کیسے, وہ ہمیں جو لاجیکل نہیں نا لگ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی ڈیسٹینیشن کیا ہے, ان کے ذہن میں کیا ڈیسٹینیشن ہے, وہ لائف کے ڈیسیجن کن بنیادوں پر کر رہے ہیں, کیا ان کے ایموشنل اینکر ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر وہ یہ فیصلے کر رہے ہیں. اچھا پھر وہ یہ تنخواہ سیٹ ہو جاتی ہے, اور کچھ عرصے بعد نا ان کے گھر میں نا ایک سویڈش بنتی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ, تو انہوں ان کا دل کیا کہ انسان کا دل کرتا ہی ہے کبھی کبھی کوئی سویڈش بنانے کا, تو انہوں نے کچھ نہ ایک سویڈش بنائی اس دور میں جو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وہ سویڈش نوش فرما رہے تھے تو دریافت فرماتے ہیں کہ اچھا یہ سویڈش کیسے کہاں سے آئی ہے. تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے نا اس میں سے نا میں تھوڑے تھوڑے سے بچاتی ہوں, اور وہ تنخواہ پہلی اتنی تھوڑی تھی, یعنی کہ جو سیٹ کی گئی تھی وہ پہلی ہی ایک مزدور کے برابر تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں اس میں سے نا تھوڑے تھوڑے سے بچا لیا کرتا. عجیب بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ میں تنخواہ زیادہ لے رہا ہوں, تو وہ اپنی تنخواہ کو مزید کم کر لیتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا مطلب ہمیں یہ ڈیسیجن سمجھ نہیں آتا. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہماری ڈیسٹینیشن کلیئر نہیں ہے. ان کے ذہن میں تھی آخرت, ہمارے ذہن میں ہوتا ہے, ہمارے ذہن میں نا شارٹ ٹرم گولز ہوتے. ابھی پہلے
اچھا ہم نے آخرت کو نا لاسٹ میں پلیس کیا ہو. پہلے اچھی شادی ہو جائے, پسند کی شادی ہو جائے, پھر اس کے بعد جو ہے اچھا سا گھر ہو جائے, کریئر سیٹ ہو جائے, اچھے سے بچے ہو جائے, ان کا کریئر بن جائے, ان کی شادیاں ہو جائیں, اور پھر جا کے کسی وقت آخرت کو دیکھ لیں گے. مطلب یہ ہماری لائف کی نا پرائیورٹی سیٹ ہو. یہی وجہ ہے نا, نہیں تو کیا ریزن ہے کہ جو ہم فیصلے نہیں کر رہے ہو, کیا ریزن ہے کہ نماز کے لیے ہم نہیں جا رہے, کیا ریزن ہے کہ ہم دین کو اپنانے کے لیے جھجک رہے ہوتے ہیں لٹرلی. میرے خاندان والے کیا کہیں گے, سوسائٹی کیا کہے گی, معاشرہ کیا کہے گا, یہ سب ہوتا ہے. مطلب یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ صحابہ کے ساتھ بھی ہوا. یہ پروسیس ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہونے لگا کہ آپ دین پر چلیں گے اور آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. یہ ہونے ہی نہیں لگا, اور آج ہم اسی چیز سے گھبرا کے دین چھوڑ دیتے ہمارے ہر فنکشن میں, ہر چیز میں. اچھا اس کو میں تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے ایسے کہتا ہوں کہ جس چیز کے آپ مکلف ہیں نا, جتنا آپ کر سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ جہاں جہاں پہ آپ کی اتھارٹی ہے وہاں پہ تو دین اپلائی کریں نا. اور جو فرسٹ اتھارٹی ہے نا, جو فرسٹ اتھارٹی جو آپ پر آتی ہے, وہ آپ کی اپنی لائف کی آتی ہے. آپ کے اپنے ظاہر, اپنے باطن, آپ کی اپنی جو ٹیریٹری ہے نا, آپ کا اپنا نفس ہے, پہلی ٹیریٹری آپ کی وہ ہے. جب آپ اس ٹیریٹری کو کانکر کر لیتے ہیں, اس کے بعد نیکسٹ ٹیریٹری بنتی ہے آپ کے ارد گرد کے لوگ جو آپ کے تابع ہیں, جن میں آپ کے فیملی ممبرز ہیں, آپ کی وائف ہے, آپ کے بچے ہیں, پھر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں, اور آپ کی پورا ایک فیملی سیٹ اپ ہے. تو اس لیے انہوں نے اپنی تنخواہ مزید تھوڑی کر دی. تو یہ ڈیسیجن ہی تب سمجھ آئے گا جب اس بات کو ہم سوچیں گے کہ ان کے ذہن میں دنیا کبھی گول تھا ہی نہیں. اگر دنیا گول ہوتا تو ان کو سب مل رہا تھا. اچھا اسی طرح سے ہم نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے وہ اسپیکٹس ہم نے بہت زیادہ سنے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم پہ ایسے تھا کہ پیٹ میں پتھر باندھے, یعنی کہ اتنا بھوک کا عالم تھا. اور وہ بھی وقت تھا کہ کنزیکٹیو 3 days اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلا. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو فقر تھا اللہ کے نبی کا, یہ بائی چوائس تھا. ایسے نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس آپشن نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے نبی حکم فرما دیتے تو یہ احد پہاڑ بھی سونے کا ہو جاتا. اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس مال پیسہ آتا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنا مال غنیمت آتا, he was so rich, لیکن ان کا فقر اختیاری تھا کہ تاکہ اگزامپل سیٹ کر سکے. وہ اختیاری تھا سب کچھ. اچھا اب اختیاری یہ ہونا کس طرح سے جسٹیفائی ہوگا جب آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے نبی کے سامنے سوائے آخرت کے اور کچھ نہیں, کچھ نہیں تھا. نہ دنیا کا مال, نہ دنیا کا رہن سہن, دنیا کی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ہمارے اندر ایک سوشل, جس کو کہتے ہیں نا کہ سوشل سپرمیسی ہوتی. ہر بندہ اپنے آپ کو سوشلی سپریم کرنا چاہتا ہے, کسی نہ کسی سرکل میں سپریم کرنا چاہتا ہے, اور اسی لیے ڈیسیژنز الٹے سیدھے ہو رہے ہوتے ہیں ہماری لائف. تو اس لیے جو مسافر ہوتا ہے تو اس کو اپنی ڈیسٹینیشن واضح ہوتی ہے. ہماری لائف میں نا کئی ڈیسیژن, ایک دن میں کئی ڈیسیژن ایسے ہوتے ہیں چھوٹے سے لے کے بڑے تک. میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے تو ایک ریسرچ کے مطابق کئی ہزار ڈیسیژن ہوتے ہیں جو انسان ڈیلی لائف میں لیتا ہے, جس میں سونے سے لے کے جو ہے نا, مطلب اٹھنے سے لے کے پھر سونے تک پورا ایک جو 24 آورس کی لائف ہے نا, اس میں ہزاروں ڈیسیژن انسان لیتا ہے, ایسے کروں یا ایسے کروں, ہزاروں ڈیسیژن لیتے ہیں. اچھا اس کو میں تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ لیٹ سے چھوٹے بڑے ڈیسیژنز ملا کے ایک شخص اپنی لائف میں اگر 100 ڈیسیژنز کرتا ہے, ویسے 100 نہیں کرتا, اس سے زیادہ کرتا ہے, لیکن لیٹ سے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر آپ کو 24 آورس کی لائف میں آپ نے 100 ڈیسیژنز کرتے, اب وہ ڈیسیژنز کرتے وقت آپ کے ذہن میں دنیا ہے یا آخرت ہے, یہ وہ لیٹمس ٹیسٹ ہے جو یہ بتائے گا
کہ آپ صحیح ٹریک میں یا غلط ٹریک میں. مثال کے طور پر آپ نے پانی پینا، مطلب اس سے چھوٹی اگزامپل کیا ہوگی، آپ نے پانی پینا ہے. پانی پیتے وقت اگر آپ کی ڈیسٹینیشن کلیئر ہے نا کہ میری ڈیسٹینیشن آخرت ہے، آپ اسی پانی کو سنت طریقے سے پیئیں گے. اور اگر یہ واضح نہیں ہے تو پی تو ویسے بھی لیں گے آپ. پیاس دونوں طرح بجھے گی، لیکن اس طرح پینے سے عبادت ہے اور اس طرح پینے سے کوئی عبادت نہیں. ہماری ہوتے ہیں اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیسیجن لیتے وقت کس چیز کو پرائیورٹی دے گا. اگر ہماری ڈیسٹینیشن واضح ہوگی، ہمارے ڈیسیجن ہی مختلف ہوں گے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، آپ کا حق مار جاتا، اب آپ جھگڑا کر کے اس سے حق لے سکتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑ دے، فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اس کو میں اس کا بدلہ دلواؤں، یعنی کہ اس کو جنت میں حصہ دلواؤں. اتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی کی ہے کہ جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے. اچھا اب دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب آپ یہ کریں گے نا، لوگ کہیں گے یہ تو بدھو ہے، یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو اپنا حق لے سکتا تھا. ایک بندہ آیا آپ کو ہیوملیٹ کر گیا، آپ چاہتے آپ اس سے ڈبل کر دیتے. آپ کو اللہ نے ذہن بھی زیادہ دیا تھا، زبان بھی بڑی دی تھی، اور اللہ نے آپ کو وسائل بھی دیے تھے. آپ چاہتے تو اس کو کر دیتے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ میری جو نظر ہے وہ آخرت پہ ہے، آپ کہتے ہو یار چھوڑ دو، میں نے اسے بدلہ نہیں لینا. اب پوری دنیا آپ کو بدھو کہے گی، سب کہیں گے یہ پاگل ہے، یہ تو کر سکتا تھا، یہ کیا بات ہے. اچھا آپ کو شرعی دلائل بھی مل جائیں کہ آپ کر سکتے تھے، سب کچھ مل جائے گا، لیکن وہ جو آخرت کا ریوارڈ ہے نا، جب وہ آپ کی نظر میں ہوگا نا، آپ کے فٹ سٹیپ سے ڈفرینٹ ہو. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے. مسافر الجھتا نہیں ہے، اور ہم لائف میں ہر ایک سے الجھ رہے ہوتے. مثال کے طور پہ آپ کسی رستے پہ جا رہے ہیں، ویسے لاہوریوں کی تو بہت عادت ہے، رستے میں کچھ ہو جائے تو رک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا کیا ہوا ہے، نہ بھی کچھ ہونا تو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تک پورے واقعے کی تحقیق نہیں مل جائے گی نا، رستہ بھول جاتے ہیں کدھر جا رہے ہیں. تو ہمارا بھی ایسے ہی حال ہوتا ہے، ہم دنیا میں الجھ جاتے ہیں مختلف لوگوں سے، کسی کا حق مار کے، کسی کی دل آزاری کر کے، کسی کی غیبت کر کے. تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، اس سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ڈیسیجن الٹے سیدھے ہونا شروع ہوتے ہیں. حسد ہمارے اندر آ جاتا ہے، کبھی حسد سے پھنس جاتے ہیں. ہم جا رہے ہیں، اب آپ مثال کے طور پہ آپ کی فلائٹ ہے، آپ نے یہاں سے عمرے کی فلائٹ لینے جانا ہے، اللہ ہم سب کو لے کر جائے. اب آپ نے جانا ہے، آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ ایئرپورٹ کتنا خوبصورت ہے، اور آپ وہیں پہ ٹرانزٹ پہ کھڑے رہ جاتے. پھر آپ کہتے ہیں یار یہ ٹائلیں کتنی اچھی لگی ہیں، اچھا یہ پتھر کتنا اچھا لگا ہے. تو کیا ایسے ہوگا کہ آپ اسی ٹرانزٹ پہ رہ جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس ٹائم میری فلائٹ ہے، میں نے اس کی تیاری کرنی. وہ جسٹ ایک اسٹیشن ہے، ڈیسٹینیشن میں اور اسٹیشن میں فرق ہوتا ہے. اسٹیشن وہ ہوتا ہے جہاں تھوڑی دیر کا قیام ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے تمہاری دنیا سے کیا لینا، میری مثال تو ایسے سوار کے جیسی ہے کہ جو درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے بیٹھا اور آگے چلے جانا. ہم سب نے چلے جانا ہے، آج سے 100 سال بعد ہم سے کوئی بھی نہیں ہوگا، سب زمین کے نیچے ہوں گے. تو ہم سب نے چلے جانا ہے، لیکن ہمارے ڈیسیجن عجیب سے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ، بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو پڑھائی کے لیے مختلف ہاسٹلز میں رہ رہے ہوتے ہیں. اب ہاسٹل میں کبھی ان کو گھر والی فیسلٹیز مل ہی نہیں سکتی، اور وہ بے وقوف ہوں گے کہ اگر وہ ہاسٹل کو گھر جیسا بنانے کی کوشش کر رہے ہوں، وہ بن ہی نہیں سکتا. وہ ہاسٹل ہے، ادھر آپ نے تھوڑی دیر رہنا ہے. ان بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار کوئی بات یہاں پہ اگر کوئی 2-4 چیزیں میرے مطابق نہیں بھی ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، میرا اصل گھر ادھر ہے، میں نے ادھر جانا ہے، ادھر جا کے میں سب پورا کر لوں گا، جو شوق میں نے پورے کرنے وہاں جا کے کر. اسی طرح ہمارا معاملہ ہوتا ہے،
ہمارا اصل گھر یہ دنیا ہے ہی نہیں، اصل گھر آخرت ہے. اور جن لوگوں پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے ان کے ڈیسیجن سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری حکایت کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پیچھے شیر لگ گیا، شیر اس کو کھانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور وہ شخص بھاگتے بھاگتے وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی اس کو پناہ مل جائے، کسی درخت پر چڑھ جائے، کسی اور جگہ چلا جائے کہ اس شیر کے حملے سے بچ جائے. تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ آگے ایک کنواں ہے. اب وہ کنویں میں سوچتا ہے کہ میں کنویں میں چھلانگ مار دیتا ہوں تاکہ اس شیر سے بچ جاؤں. اب وہ کنویں میں چھلانگ مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو جیسے ہی نیچے دیکھتا ہے تو نیچے جو ہے نا ایک بڑا کالا ناگ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اب وہ یہ سوچتا ہے کیا کروں، اوپر شیر ہے اور نیچے ناگ ہے. تو اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کنویں کے پاس کچھ جھاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ لٹک رہی ہوتی ہیں. وہ شخص یہ سوچتا ہے کہ میں یہ جھاڑیاں پکڑ کے لٹک جاتا ہوں تاکہ میں نیچے بھی نہ گروں، نیچے گرا تو سانپ کھا لے گا، اور جب یہ شیر چلا جائے گا تو میں اوپر آ جاؤں گا. اب وہ جھاڑیاں پکڑ کے لٹک جاتا ہے. اتنے میں دو چوہے آتے ہیں، ایک کالا اور ایک سفید، اور وہ آ کے اس کی جھاڑیوں کو کاٹنے لگ جاتے. اب امیجن کہ اگر ہم ایسی سچویشن میں، کبھی اللہ نہ ڈالے لیکن اگر ایسے ہو، اور پھر اس کے پاس ایک چھتا ہے شہد کا، اور وہ جو شہد کا چھتا ہے اس پہ مکھیاں نہیں ہے لیکن شہد ہے. اب اس سچویشن میں جبکہ وہ بیچ میں لٹکا ہوا ہے، اوپر بھی موت ہے نیچے بھی موت ہے اور یہ چوہے بھی کاٹ رہے ہیں، وہ شخص کیا کرتا ہے کہ وہ شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈالتا ہے، شہد نکالتا ہے اور اس شہد کو چاٹتا ہے، اس کو کھانے لگ جاتا ہے، اور اس کے مزے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ شیر بھی بھول گیا، وہ نیچے ناگ بھی بھول گیا، اور اس کے بعد وہ چوہے بھی بھول گیا. انہوں نے فرمایا کہ انسان کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ وہ ایسے کچی ڈوری کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور یہ جو دو چوہے دن اور رات جو کہ اس کی زندگی کی جو رسی ہے، جو ڈور ہے جس کے وہ بندھا ہوا ہے، اس کو کتر رہے ہیں، اور نیچے بھی ملک الموت ہے، اوپر بھی موت ہے. تو ایک نہ ایک دن اس نے جانا ہی ہے، لیکن وہ اس چھتے میں مگن ہو جائے تو ایسے شخص کو ہم بے وقوف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے. ہمارا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا کے مزوں میں مگن ہو جاتے ہیں. اب دنیا کا مزہ صرف یہ نہیں کہ آپ، دنیا کا مزہ یہی نہیں ہے کہ آپ بس جو ہے وہ دنیا کے کام آپ نے چھوڑ دینے ہیں یا دنیا کے آپ چیزوں میں آپ لگ گئے، بلکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مزہ وہ ہے کہ جب آپ اللہ کے حکموں کو توڑنے لگ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی چیزیں انجوائے نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سویٹ ڈش نہیں کھا سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی گاڑی، اچھے کپڑے، آپ یہ سب چیزیں نہیں لے سکتے، یہ آپ سب لے سکتے ہیں. لیکن جب آپ اللہ کی حدود توڑنے لگ جائیں گے تو اس کا مطلب کہ یو ہیو فارگوٹن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور وہ اصل میں آپ کا دھوکا ہوگا جس نے آپ کو دھوکے میں ڈال. تو اس لیے جب ڈیسٹینیشن واضح ہوتی ہے نا کسی مسافر کو، اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. اچھا، مسافر کی ایک اور خاصیت ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے اسٹیشن پہ اگر کوئی شے اس کے مطابق ہو تب بھی وہ خوش ہوتا ہے، نہ ہو تب بھی خوش ہو جاتا ہے. وہ اتنی فکر کوئی نہیں کرتا. اب آپ یہاں سے کسی اسٹیشن پر جائیں اور وہاں پہ آپ نے واش روم جانا ہو، آپ ادھر واش روم میں جائیں، واش روم میں جا کے آپ دیکھیں کہ یار یہ جو پینٹ ہے نا یہ تو بڑا خراب ہوا ہے، تو آپ اس پینٹ کی فکر میں پڑ گئے، پینٹ خراب ہے. پھر اب آپ نے وہاں پہ واش روم کرنا ہے، کیا ایسا ہوگا کہ آپ پہلے اپنے لیے نیا واش روم بنوائیں گے اور پھر اس کے بعد وہاں واش روم کریں گے پھر آگے جائیں گے؟ بلکہ آپ کہیں گے یار کام چلاؤ، کیا ہے یہاں پہ کون سا رہنا ہے، آگے چلے جانا ہے. دنیا میں بھی جب ہماری خواہشات پوری نہ ہوتی تو یہ سوچ لینا چاہیے. میرا ایک دوست ہے، بڑا بہت پیارا دوست ہے، تو میں کبھی اس کو کسی بات سے چڑ کے کہتا تھا نا کہ یار یہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. وہ کہتا تھا پیارے یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے، جنت میں سب تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے گا، اس کو جنت بنانے کی کوشش نہ کرو. تو اس دنیا میں جو اللہ نے دے دیے نا اسی کو ایکسپٹ کر لو، نہ سوچیں ہم یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، اپنے آپ کو کھپائے رکھتے ہیں اسی چیز میں.
پوری زندگی گزر جاتی ہے، اور پھر جب بعد میں سوچتے ہیں کہ یار کدھر زندگی گزار دی، اصل کام جو تھا وہ تو کیا ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اپنی یہ دنیا گزارنے کی ہے، یہاں پہ اتنا دل لگا لینا کہ پھر یہاں سے جانے کا دل ہی نہ کرے۔ دنیا اٹکی ہوتی ہے دل میں، اسی لیے تو پھر ایسی روح بھی مشکل سے نکلتی، کیونکہ دل پھنسا ہوتا ہے نا، دنیا میں ٹھکا ہوتا ہے۔ یہ مال، پیسہ، یہ چیزیں، یہ جو امپائر ہم نے کھڑی کی ہے، جائیدادیں بنائی ہیں، اتنا بڑا خاندان ہے، اتنے دوست ہیں، کیسے چھوڑ کے جائیں گے؟ دل جو اٹکا ہوا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو۔ مردوں میں شمار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کنسیڈر ایسے کرو کہ جیسے تم ڈیڈ ہو۔ ڈیڈ کا مطلب یہ کہ ایسی خواہشات نہ رکھو، اپنی خواہشات صرف یہ رکھو کہ اللہ کو راضی کرنا۔ آپ کسی کے گھر آپ نے اگر مہمان کے طور پر جانا ہے، کسی کی طرف آپ جا رہے ہیں گیسٹ کے طور پہ، زیادہ سے زیادہ رستے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار مہمان کے لیے نا، وہ اپنے میزبان کے لیے نا کچھ میں پھل لے جاؤں، کوئی کیک لے جاؤں، کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز لے جاؤں، اس سے زیادہ آپ انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے رستے میں کیا ہے۔ اب ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کسی جگہ جا رہے ہیں، آپ بیان کے لیے اپنے گھر سے چل کے یہاں آئے ہیں، یہاں تشریف لائے ہیں، اب رستے میں بہت ہو سکتا ہے کسی جگہ کوڑا بھی ہو، رستے میں ہو سکتا ہے کہیں کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہو۔ اب ایسے نہیں ہوا کہ آپ بیٹھ کے رک گئے، اچھا جی یہ اب کیا ہو رہا ہے، پہلے میں اس کو دیکھوں۔ آپ نے اپنا وقت وہاں ضائع نہیں کیا، آپ نے بیان کے لیے آنا تھا اور آپ سیدھا سیدھا بس آپ نے ایک نظر ڈالی اور آپ آ گئے۔ ہو سکتا ہے رستے میں کوئی بڑا پیارا گھر آیا ہو جو آپ کی نظر سے گزرا ہو سکتا ہے رستے میں کوئی بڑی اچھی گاڑی، بڑا اچھا مال کوئی آپ کی نظر سے گزرا ہو۔ اب ایسا نہیں ہوا کہ آپ یہ بیان کی طرف آنے کے بجائے آپ اس کے پیچھے چل پڑے، ایسا نہیں ہوا، کیوں؟ آپ کے ذہن میں ڈیسٹینیشن واضح تھی۔ تو اسی طرح ڈیسٹینیشن کو اپنے ذہن میں ہمیشہ واضح رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور زندگی کے فیصلے اس کے مطابق کرنے ہیں، جو بھی کرنا ہے اس کے مطابق۔ بزنس کرنا ہے اس کے مطابق کرنا ہے، شادی کرنی ہے اس کے مطابق کرنی ہے، دوستی کرنی ہے اس کے مطابق کرنی ہے، فیملی بیلنس کرنا ہے، رشتوں کو بیلنس کرنا ہے اس کے مطابق کرنا ہے، ساس کو بیلنس کرنا ہے، بیوی کو بیلنس کرنا ہے، اور فیملی ریلیشنز کو بیلنس کرنا ہے، اس کے ذریعے کرنا ہے کہ ذہن میں آخرت ہو، ذہن میں ڈیسٹینیشن ہو۔ اور کوئی چیز اگر نہیں مل سکی خواہش کے مطابق، اتنا ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک مسافر ہے، وہ جا رہا ہو، اس کو رستے میں جو ہے نا کوئی ریڑی پہ کوئی بڑا خوبصورت کوئی اس کو کھلونا نظر آئے، اب وہ یہ کہ یار یہ کھلونا کتنا اچھا ہے، اور وہ اس کو لینے کی کوشش کرے لیکن کسی وجہ سے اس کو نہ لے سکے، اب وہ کیا ڈپریشن میں چلا جائے؟ مجھے کھلونا نہیں ملا، اس کو ڈپریشن میں چلے جانا چاہیے۔ تو اسی طرح اگر لائف میں آپ کی پسند کا نہیں کچھ ہو رہا، نہیں پسند کی شادیاں ہو رہی، نہیں پسند کے کاروبار مل رہے، نہیں پسند کا کچھ ہو رہا، فار گاڈ سیک آگے لے کر چلو لائف کو، اس کے لیے نہیں پھنسانا نہیں اپنے آپ کو۔ بڑے بڑے آئے چلے گئے، اللہ کے نبی چلے گئے، صحابہ چلے گئے، کون کون چلے گئے، اتنے بڑے بڑے لوگ چلے گئے، پھر ہم کیا ہے؟ ہم نے بھی جانا ہے۔ اچھا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی کی ڈیتھ کی خبر سنتے ہیں نا تو ہم یہ سوچتے ہیں او ہو وہ مر گیا، ہم یہاں تک آ ہی نہیں پاتے کہ ہم نے بھی مرنا۔ تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے، کتنوں کو اپنے ہاتھ سے دفناتے ہیں، بٹ اسٹل وی آر کنفیوزڈ، پتہ نہیں کیا ہونا ہے، اور دھوکے میں چلے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں۔ تو جو مسافر ہوتا ہے نا، وہ اپنے سفر میں اتنا زیادہ مگن نہیں ہوتا، بس وہ گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا گزارنے کی جگہ ہے، یہ امپائرز بنانے کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ امپائرز بنائیں، یہاں پہ آپ اتنے دل اتنا کھب جائے۔ اچھا اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس دنیا کے کمفرٹ زون کو انجوائے نہیں کرنا، آپ نے کرنا ہے۔ اب جیسے ہم نے یہاں سے کسی اور سٹی ٹریول کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کون سی سواری کمفرٹیبل ہے جہاں سے ہم جائیں، اور جو ہم افورڈ کرتے ہیں، اگر ہم ایئرپلین افورڈ کرتے ہیں ہم وہ لے لیتے ہیں، اگر ہم ٹرین افورڈ کرتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، ہم کوئی کمفرٹیبل بس ہے وہ افورڈ کرتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، ایون جو ہم افورڈ کرتے ہیں ہم اس کو لیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے ہمارا اصل مقصد جو ہے نا وہ آگے ڈیسٹینیشن ہے جہاں جا کے ہم نے رہنا، تو ہم اس پہ اتنا وقت نہیں ضائع کرتے۔
اسی طرح جو ہم افورڈ کرتے ہیں اس دنیا میں ہم انجوائے کریں، لیکن یہ رستہ نہیں ہے، یہ یہ مگن ہونے کی جگہ نہیں۔ اسی لیے تو صحابہ کے ڈیسیجن ڈفرنٹ ہوتے تھے۔ اچھا اب اسی طرح نا کچھ صحابہ تھے جو بہت امیر تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ مال پیسے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتے تھے کہ وہ ان کے پھر اللہ کے نبی نے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل اتنے بتائے تھے۔ تو کچھ صحابہ جو غریب تھے نا، جن کے پاس مال نہیں تھا، تو وہ کہتے تھے اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس تو اتنا مال پیسہ ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا آپ کو دیتے ہیں، ان کو سارے وہ فضائل مل جاتے ہیں، اور ہمارے پاس تو مال پیسے ہی نہیں ہے، ہم کیسے آپ کے راستے میں خرچ کریں؟ تو اللہ کے نبی نے نا ان کو تسبیح بتائی کہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، کہ تم یہ تسبیحات کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اس سے تمہیں وہ اجر ملے گا جو ان کو اپنا اتنا اتنا مال خرچ کر کے ملتا ہے نا، تمہیں بھی وہ اجر ملے گا۔ اب یہ جو صحابہ تھے نا، یہ شروع ہو گئے، یہ بھی تسبیحات کرنے لگ گئے۔ اب جب یہ کرنے لگ گئے نا، تو اب چونکہ جتنے بھی صحابہ تھے نا، ان کو اپنی ڈیسٹینیشن کلیئر، تو کچھ صحابہ جو تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ جو گروپ ہے صحابہ کا، یہ کیا الگ سے پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اکثر وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، تو کلاس میں نا کچھ ایک گروپ ہوتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں تھیٹوں کا گروپ ہے، وہ بیٹھ کے نا پڑھتے رہتے ہیں۔ تھیٹوں کا مطلب یہ کہ وہ بڑے پڑھنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور وہ نا بس لگے رہتے ہیں آپس میں، یہ ٹاپک کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ اچھا کچھ بچے ہوتے ہیں وہ ٹو میں رہتے ہیں، اچھا یہ کیا اتنا پڑھی جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی ڈیسٹینیشن سیم ہوتی ہے نا، ان کے ذہن میں بھی اچھے گریڈز ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی اچھے گریڈز ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی چیز مس نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے یہ تو اچھے گریڈ لے جائیں اور ہمیں نہ ملے۔ تو صحابہ کے ذہن میں بھی ڈیسٹینیشن کلیئر تھی، ان کے ذہن میں آخرت تھی، تو اسی لیے انہوں نے وہ یہ سوچتے تھے، کہ یہ صحابہ ہیں، یہ کچھ خاص پڑھے، تو یہ کیا پڑھے؟ تو وہ جو صحابہ تھے، جو امیر صحابہ تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ بھئی یہ تم کیا پڑھتے رہتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں تسبیحات بتائی ہیں، اور ان تسبیحات سے، یہ اللہ کے ذکر کرنے سے ہمیں وہ اجر ملتا ہے جو آپ کا اتنا مال پیسہ خرچ کرنے سے ملتا ہے۔ اور وہ جو صحابہ تھے نا، جو امیر صحابہ تھے، وہ بھی وہ تسبیحات پڑھنے لگ گئے۔ اب وہ جو غریب صحابہ تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ نے ہمیں تسبیحات بتائی تھی، تو ہم نے تو ان سے آگے بڑھنے کے لیے وہ پڑھنی شروع کی تھی، تو یہ انہوں نے بھی سٹارٹ کر دی، اب ہم کیا کریں؟ تو پھر اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دیتا ہے۔ تو صحابہ کے ذہن میں کتنی ڈیسٹینیشن کلیئر، انہوں نے اپنے آپ کو ایسے ہی رکھا ہوا، ایک ٹریولر کے طور پہ رکھا ہوا۔ اچھا ایک اور واقعے سے نا آپ کو یہ چیز اور کلیئر ہو جائے گی، جن کو ہم فنیٹکس کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ اتنا بھی سخت نہیں ہونا چاہیے، اتنا بھی ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہم اسی لیے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ ڈیسیجن کر کیوں رہے ہیں۔ جب کوئی شخص نیا نیا مسلمان ہوتا تھا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت تعلیف قلب کیا کرتے تھے۔ تعلیف قلب کا مطلب یہ کہ اس کی حوصلہ افزائی بہت کیا کرتے تھے، اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کرتے تھے۔ تو ایک نیو مسلم تھے، تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا احاطہ ہے، میرا باغ ہے، تو یہ فلاں میرے باغ کے بالکل ساتھ نا یہ ایک فلاں صحابی ہیں، ان کے نا کچھ درخت ہیں، اگر یہ درخت مجھے مل جائے نا، تو اس سے میری لائن سیدھی ہو جائے گی، میرا یہ احاطہ نا بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے ہمارا پلاٹ ہوتا ہے نا، تو بیچ میں کوئی چیز آ جائے، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بھی مل جائے تاکہ پلاٹ بالکل سیدھا ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ درخت ہمیں مل جائے تو میرا یہ جو احاطہ ہے، یہ پلاٹ ہے، یا اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، تو یہ سیدھا ہو جائے گا، اسٹریٹ ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وہ جو درخت تھے، اس کے جو مالک تھے، ان کو بلایا، وہ ایک بوڑھے صحابی۔ تو اکثر جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں نا، تو جیسے ہمارے پیرنٹس جب بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ ایسی بات پہ ضد کرتے ہیں کہ ہم جوانوں کو لگتا ہے کہ یار یہ تو کوئی بات ہی نہیں ضد کرنے والی، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کے آگے اف بھی نہ کرو۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اعصاب کمزور ہو جاتے، بوڑھا زیادہ غصہ کرتا ہے، جوان اتنا غصہ نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اعصاب ویک ہو جاتے، نروز۔ پہلے جب بندہ جوان ہوتا ہے نا، تو غصہ آتا ہے تو وہ کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے،
لیکن بڑھاپے میں جب اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں نا تو ایموشنز کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. اچھا اسی وجہ سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ جوانی میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں نہ کرتے تو یہ بھول جائیں گے بڑھاپے میں اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. بڑھاپے میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ اپنا ظاہر چینج کر لو گے, داڑھی رکھ لو گے, ٹوپی پہن لو گے, یہ کر لو گے, لیکن اندر سے چینج ہونا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے, اور مال کی محبت دل سے نکل جائے, اور لش دل سے نکل جائے, تکبر دل سے نکل جائے, غصہ نکل جائے, حسد نکل جائے, یہ نہیں نکلتی. اس کے لیے تو یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہوتا ہے. اس کے لیے اگر آپ جوانی سے نہ محنت کرو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بڑھاپے میں نکل جائے. بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بڑھاپے میں وہ اور زیادہ سامنے آ جاتی ہیں کیونکہ انسان کے اعصاب ویک ہو جاتے ہیں, وہ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو بہت سیلف بوسٹنگ کی عادت ہوتی ہے کہ جی میں یہ, میرا فلانا یہ, میرا فلانا یہ. اچھا ایسے لوگ جو ہے نا بڑھاپے میں ان کی عادت ختم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ ہوتی کیونکہ وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے. تو خیر اسی واقعے کی طرف آتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس باغ کے آنر کو بلایا جو کہ ایک بوڑھے صحابی تھے, اور کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو آپ کے درخت ہے نا, اگر آپ چاہیں تو یہ آپ ان کو دے دیں. اب وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے. اب یہاں سے نا ایک اور بات ہمیں سیکھنی چاہیے. صحابہ جو تھے نا وہ سیدھی بات کیا کرتے تھے, قولوا قولا سدیدا. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر جب ہم لوگ دین پر آتے ہیں تو ہم لوگ کبھی کبھی اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اتنا زیادہ تکلف میں چلے جاتے ہیں کہ ہم سیدھی اسٹریٹ بات کر ہی نہیں پا رہے. اکثر مرید ہوتے ہیں وہ اپنے شیخ سے سیدھی بات نہیں کر پا رہے. تو صحابہ جو تھے نا وہ سیدھی بات کر لیا کرتے. کہ ان کی قرآن میں بھی آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کرو. تو وہ جو صحابی تھے نا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نہیں یہ میرا آرڈر نہیں ہے, اٹس ناٹ مائی آرڈر, یہ میرا ایک مشورہ ہے. انہوں نے کہا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نہیں دینا تھا. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ میں آپ سے یہ خرید لیتا ہوں یا مجھے سیل کریں. تو پھر انہوں نے یہی سیم کوشچن پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ حکم نہیں ہے مشورہ ہے. انہوں نے کہا کہ پھر میں نہیں سیل کرنا چاہتا آپ کو. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جس کا مفہوم ہے کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ تم درخت دے دو, میں اس کے بدلے نا تمہیں جنت میں درخت دوں. تو وہ جو صحابی تھے وہ چل پڑے, بوڑھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے پاس تو یہی آمدن کا ذریعہ ہے, وہ تو اللہ مجھے دے دیں گے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں ضرورت. وہ چلے گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے دیکھا کہ جو نیو مسلم تھے نا وہ تھوڑے سے مطلب مایوس ہونے لگے. ایک صحابی وہاں بیٹھے, انہوں نے یہ دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے اتنی بڑی آفر کرائی ہے ان کو جنت کی, کیا یہ آفر میرے لیے بھی ہے. میں نے کہا بالکل. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی درخت میں خرید کے دے دوں تو میں یہ آفر تمہارے لیے بھی سیم, اگر تم دے دو تو تمہیں بھی جنت میں درخت ملیں گے. میں اس کی جنت میں درخت کا مطلب ہے جنت ملے گی, جنت ملے گی تو درخت ملیں گے. تو یہ جنت کا وعدہ تھا ایک طرح سے. اب وہ جو صحابی تھے نا ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں 1000 درخت تھے. 1000 درخت کا باغ جو ہے وہ کتنا بڑا باغ ہوتا ہے. تو اتنا بڑا باغ تھا اور ان کے باغ کی کھجوریں بڑی مشہور تھی, اور وہ مدینہ کے باہر ایک باغ تھا, اور یعنی کہ اس باغ کی شہرت تھی, وہ اس کے مالک تھے. تو وہ جو بوڑھے صحابی تھے نا ان کے پاس گئے اور ان کو جا کے کہا کہ کیا حال ہے آپ کا, ٹھیک ٹھاک, جیسے سلام دعا ہوتی ہے. اور کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ فلاں باغ کا آپ کو پتہ ہے. انہوں نے کہا ہاں ہاں وہ بہت بڑا باغ ہے, اور اس پہ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کی کھجوریں بھی بڑی, ہاں ہاں بڑی عمدہ کھجوریں ہیں, بہت اس کی ڈیمانڈ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نا اس باغ کا آنر ہوں. تو اب یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آ جائے
اور وہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیریا ٹاؤن میرا ہے، تو آپ کو کیا فیل ہوگا؟ یعنی کہ آپ کو یار یہ بڑا رچ بندہ ہے، بہت جو ہے نا ویل آف ہے. تو وہ جو صحابی تھے نا انہوں نے کہا اچھا آپ ان کے آنر ہیں، آپ اس باغ کے آنر ہیں، بڑی بات ہے. تو ان صحابی نے کہا کہ آپ کو باغ کیسا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھا. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ جو درخت ہے نا، یہ چند درخت غالباً ایک درخت ہے، 10 درخت کچھ چند تھے، فرمایا کہ یہ درخت آپ مجھے دے دیں، میرا وہ پورا باغ آپ. اب یہ ایک ایسی آفر تھی کہ ایک بندہ تصور نہیں کر سکتا. اٹس لائک کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ ایسا کرو کہ آپ اپنی سائیکل مجھے دے دو اور میں آپ کو ایک فارچونر لے دوں. آپ کہو کہ یار یہ تو کوئی بزنس ڈیل بنتی ہی نہیں ہے. تو یہ اسی طرح کا ایک فیصلہ تھا. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ یہ ہمیں دے دیں، درخت مجھے دے دیں، اور وہ میرا پورا جو 1000 درخت ہے، اتنا بڑا باغ ہے، وہ دے دیں. اب وہ جو بوڑھے صحابی تھے وہ فوراً مان گئے. میں کہا کمال ہو گیا. انہوں نے کہا جی فوراً ڈیل ڈن. تو ڈیل ہو گئی جی. اب یہ جو صحابی عجیب واقعہ ہے، یہ گئے اپنے باغ میں اور اپنی، اچھا ان کا جو گھر تھا نا وہ باغ کے سینٹر میں تھا. اچھا میں ویسے یہ حدیث پڑھتے وقت میں امیجن کرتا یار کیا خوبصورت گھر ہوگا کہ ایسے ارد گرد پورا ایک باغ. تو ان کا جو گھر تھا نا باغ کے اندر تھا. تو انہوں نے باغ کے باہر سے اپنی وائف کو آواز دی اور کہا کہ آپ اور جو بچہ ہے نا بس اس کو لے کے آ. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اچھا ویسے اگر ہم ایسے کریں تو بیویاں جو ہے نا وہ ایسی کی تیسی کر دیں، نہ ہم ایسے رہے نہ بیویاں ویسی رہیں، سیدھی بات. تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک دم سے سب کچھ چھوڑ کے آ جائیں. انہوں نے کہا آ جائیں آ جائیں، میں نے بہت زبردست سودا کر لیا، بہت بڑی ڈیل کر لی ہے. تو انہوں نے پوچھا اچھا کیا ڈیل کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے جو ہے نا میں جنت میں درخت خرید کے آیا ہوں. سبحان اللہ. تو وہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ پہلی دفعہ تم نے بہت اچھی ڈیل کی ہے. اللہ اکبر. اور انہوں نے وہ درخت لیے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے. اب آپ اس ڈیسیجن کو سوائے آپ اس چیز کے کہ ان کے سامنے آخرت تھی، اس کے علاوہ آپ کیا ریزن دے سکتے؟ کوئی عقلی دلیل نہیں ہے. شاید ہم جیسے دنیا دار کہیں گے بزنس لاس کی ہے، لیکن وہ لوگ ایسے تھے ان کو پتہ چل گیا تھا دنیا رہنے کی جگہ نہیں، اصل آخرت ہے جو بنانی ہے. ابھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نا ہم ہم اس حدیث پہ کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ایسے رہنے جیسے مسافر رہتے ہیں. اور وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ مال، فیم، لسٹ، دنیا، نفس. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اس ایلیوژن میں چلے جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ مسافر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اس دنیا کی حقیقت ہم پر کھول دے اور اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.